بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پریپ کلاس کی اسلامیات ہم پڑھیں گے۔ اسلامیات کو شروع کرنے سے قبل بیٹا آپ تمام طلباء اور طالبات جو حفظ قرآن مکمل کر کے اسکول میں آئے ہیں، یہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ نے بہت بڑی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اللہ پاک نے اس کلام کی حفاظت کے لیے آپ بچوں اور بچیوں کے سینے کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس وقت یہ آپ کا سینہ یہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے کلام پاک کو محفوظ کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے آپ اور آپ تمام طلباء اور طالبات کے والدین انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کے لیے، ان کے والدین کے لیے ایک حدیث مبارکہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جو اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ ترجمہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے، یعنی خود قرآن پاک کو جو حفظ کرنے والا ہے، تو اس کے لیے کیا سعادت ہوگی۔ جب اس کے والدین کو یہ عزت دی جا رہی ہے تو اس کو کیا عزت دی جائے گی۔ اللہ پاک بڑی عزتوں سے اس کو نوازیں گے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، قیامت والے دن حافظ قرآن سے اللہ پاک فرمائیں گے، قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ تمہارا مقام وہ ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ تو بیٹا اس لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے، لیکن آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس قرآن پاک کو محفوظ رکھیں۔ آپ کے والدین اس کو محفوظ رکھوائیں اور آپ اس قرآن پاک کو محفوظ رکھیں، تو پھر یہ ساری سعادتیں اور یہ فضیلتیں حاصل ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ قرآن بھول گیا تو پھر اس پر بڑی سخت وعیدات ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ ان میری باتوں کو یاد رکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ ہم آغاز کریں گے کتاب کا۔ کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اسلامیات سلسلہ نمبر 5۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 برائے جماعت پریپ شیشم۔ تو بیٹا یہ اسلامیات کی کتاب ہم نے شروع کرنی ہے۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے قبل آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھ لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اب ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور کتاب کے آغاز میں آج ہم پہلے سبق کو شروع کریں گے۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، تو ہم آتے ہیں اس کی طرف۔ کتاب کے اندر آج ہمارا پہلا عنوان ہے قرآن سے متعلق بنیادی معلومات۔ قرآن سے متعلق بنیادی معلومات۔ قرآن پاک سے متعلق بنیادی معلومات۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں الفاظ، یہ اس کے کلمات کتنے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ کی تعداد آپ کے سامنے لکھی گئی ہے 79,000۔ 79,000۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں، آیات کی تعداد کیا ہے، 6,236۔
236۔ اس کے بعد اگلی معلومات، الفاظ اور آیات کی تعداد کے بعد آپ جانیں گے قرآن پاک میں رکوع کتنے ہیں۔ 558 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 558 رکوع ہیں۔ اور سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114۔ سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114۔ اب آخر میں قرآن پاک کی منزلوں کے بارے میں آپ جانیں گے۔ قرآن پاک کی منزلیں کتنی ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ اب آپ کے اس کے بعد آتے ہیں کتاب کی طرف۔ بیٹا آپ کتاب دیکھ رہے ہیں اسلامیات سلسلہ نمبر 5 صفحہ نمبر 5، قرآن کریم سے متعلق بنیادی معلومات۔ الفاظ، قرآن کریم میں تقریباً 79,000 الفاظ یا کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ آیت، قرآن کریم میں کل 6,236 آیات ہیں۔ رکوع، مختلف آیات ملنے سے رکوع بنتا ہے۔ قرآن کریم میں کل 558 رکوع ہیں۔ سورتیں، قرآن کریم میں کل 114 سورتیں ہیں۔ منزلیں، مختلف صورتوں سے مل کر منزل بنتی ہے۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے آپ فمی یا بشوق کو یاد کر لیں۔ یعنی یہ لفظ جو آپ نے پڑھا ہے فمی یا بشوق، اس میں فا، میم، یا، با، شین، واو اور قاف، یہ 7 حروف ہیں، اور یہ آپ کو قرآن پاک کی منزلیں یاد رکھنے کے لیے آپ کے لیے معاون اور مددگار ہوں گی، کیونکہ سب سے پہلی منزل کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے، اور یہ فا سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ منزل ختم ہوتی ہے سورۃ النساء پر، اس کے ختم پر۔ دوسری منزل سورۃ المائدہ سے شروع ہوتی ہے، میم، فامیہ کے اندر میم آ رہا ہے، مائدہ سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ التوبہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری منزل سورۃ یونس سے شروع ہوتی ہے، فا میم کے بعد یا ہے، اور سورہ یونس سے شروع ہو کر سورۃ النحل پر ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، بشوق میں با ہے، اور سورۃ الفرقان پر ختم ہو جاتی ہے۔ پانچویں منزل سورۃ الشعراء سے شروع ہو کر سورۃ یاسین پر مکمل ہو جاتی ہے۔ با کے بعد شین ہے، اور شین کے بعد واو ہے۔ چھٹی منزل سورۃ الصافات، سورۃ الصافات جیسے والصافات واو سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ الحجرات پر مکمل ہو جاتی ہے، اور آٹھویں منزل سورۃ قاف سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ الناس پر مکمل ہو جاتی ہے، اور فامیہ بشوق کے اندر آخری حرف جو ہے وہ بھی قاف ہے۔ تو بیٹا آج کا سبق آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن سے متعلق مختلف بنیادی معلومات آپ کو حاصل ہوئیں۔ مجھے امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ ہفتے میں صرف ایک سبق پڑھیں گے ہم اسلامیات کا، اور یہ انشاءاللہ جمعہ والا دن ہوگا۔ آپ تمام حضرات خوب محنت کریں، تمام طلبہ و طلبات محنت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابیاں دے اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔